مصر میں ایک لڑکی ٹانگا چلاتی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے ٹانگے پر صرف طاقتور اور مضبوط نوجوانوں کو ہی سوار ہونے دیتی تھی۔ لوگ اس سے بار بار پوچھتے، مگر وہ کبھی بھی اس راز کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ اس کے ساتھ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے ٹانگے کے ساتھ ایک بوری لٹکائے رکھتی تھی جو پتھروں سے بھری ہوتی، اور اس بوری میں ایک سوراخ کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی ٹانگا چلنا شروع ہوتا وہ سوراخ کو کھول دیتی، ٹانگا آگے بڑھتا رہتا اور پتھر گرتے رہتے۔ لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہوتے کہ آخر ان پتھروں کا راز کیا ہے، اور یہ لڑکی صرف نوجوانوں کو ہی کیوں سوار کرتی ہے، کبھی کسی بوڑھے یا عورت کو نہیں بٹھاتی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ جب سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے لڑکی کو بلانے کی بجائے ایک عام مسافر کا روپ دھار لیا اور خود اس کے پاس پہنچ گئے۔ لڑکی نے انہیں ٹانگے پر بٹھا لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سلطان ہیں۔ جیسے ہی وہ سوار ہوئے، ٹانگا چل پڑا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اچانک سلطان کی نظر ٹانگے میں موجود ایک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں حیرت سے کھلے کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس لڑکی نے ٹانگے میں۔ دوستوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا۔ اس زمانے میں مصر ایک مضبوط اور خوشحال سلطنت تھی، جہاں لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ انہی دنوں گندم کی کٹائی کا موسم چل رہا تھا اور پورے ملک کے بازاروں میں ایک خاص رونق دیکھنے کو ملتی تھی۔ صبح ہوتے ہی دیہاتوں سے کسان اپنی گندم گدھوں، گھوڑوں اور ٹانگوں پر لاد کر شہر کے بازاروں کا رخ کرتے تھے۔ ان کے چہروں پر امید ہوتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی محنت کا انہیں مناسب معاوضہ ملے گا۔ دوسری طرف بڑے بڑے تاجر بھی بازاروں میں موجود ہوتے، جو دور دراز شہروں اور ملکوں سے آ کر گندم خریدتے اور اسے آگے فروخت کے لیے لے جاتے۔ بازاروں میں ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہوتا، کہیں گندم کے ڈھیر لگے ہوتے، کہیں لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے ہوتے، اور کہیں بچے اپنے بڑوں کے ساتھ بازار کی چہل پہل دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے۔ کسان اپنی گندم بیچ کر کپڑے، راشن اور دوسری ضروری چیزیں خریدتے اور خوشی خوشی واپس اپنے گھروں کو لوٹتے تھے، جبکہ تاجر بھی مطمئن ہوتے کیونکہ انہیں اچھا مال مناسب قیمت پر مل رہا تھا۔ اسی طرح پورا نظام ایک توازن کے ساتھ چل رہا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس خوبصورت منظر کے پیچھے ایک خاموش تبدیلی شروع ہو گئی۔ مصر کے دارالحکومت کے سب سے بڑے بازار میں کچھ تاجروں نے آپس میں مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گندم کی قیمت کو اپنی مرضی سے کم کر دیں گے تاکہ وہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ پہلے جہاں 1 درہم کے بدلے میں 5 سے 7 سیر گندم ملتی تھی، اب انہیں تاجروں نے وہی 1 درہم دے کر 15 سیر گندم لینا شروع کر دی۔ یہ تبدیلی بظاہر چھوٹی لگتی تھی، مگر اس کا اثر بہت بڑا تھا۔ کسان جو اپنی محنت کا صحیح معاوضہ پاتے تھے، اب انہیں آدھی قیمت بھی نہیں مل رہی تھی۔ شروع میں کچھ لوگوں کو یقین نہیں آیا، مگر جب کسان ایک ایک کر کے بازار سے مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ اب بازار کا منظر بدلنے لگا تھا۔ وہی بازار جہاں پہلے خوشی اور اطمینان نظر آتا تھا، اب وہاں ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہونے لگی۔ کسان جو پہلے خوش ہو کر اپنی گندم بیچتے تھے، اب پریشان کھڑے نظر آتے تھے۔ کچھ کسان مجبور ہو کر اپنی کم قیمت پر گندم بیچ دیتے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، جبکہ کچھ اپنی گندم واپس لے جاتے اس امید میں کہ شاید اگلے دن حالات بہتر ہو جائیں۔ مگر تاجر پہلے سے زیادہ خوش نظر آتے تھے۔ ان کے چہروں پر اطمینان تھا کیونکہ وہ کم قیمت پر زیادہ گندم حاصل کر رہے تھے۔ یہ فرق حرف دیکھنے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ ایک طرف کسانوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تاجروں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی اور آخرکار یہ خبر مصر کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچ گئی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ بازار میں تاجروں نے
आपस में मिलकर कीमतें कम कर दी हैं और किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो बहुत हैरान और परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि अगर दारुल हुकूमत के सबसे बड़े बाजार में ये हाल है तो बाकी शहरों में क्या हो रहा होगा। सुल्तान अपनी रियायत से बहुत मोहब्बत करते थे और वो जानते थे कि किसान किसी भी सल्तनत की बुनियाद होते हैं। अगर किसान कमज़ोर हो जाएं तो पूरी सल्तनत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए उन्होंने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया। उन्होंने फौरन कोई फैसला करने की बजाय ये सोचा कि पहले हकीकत को खुद देखा जाए, क्योंकि वो सुनी सुनाई बात पर यकीन करने की बजाय अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि असल में हो क्या रहा है। इधर बाजारों में किसानों की उम्मीदें टूटती जा रही थीं और एक ऐसा वक्त आ रहा था जब खुशहाली के दरमियान एक बड़ी परेशानी जन्म ले रही थी और किसी को मालूम नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक बाजार के हालात की खबरें पहुंची तो उन्होंने किसी वजीर या सिपाही को भेजने की बजाय खुद हकीकत जानने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि किसानों के साथ असल में क्या हो रहा है। चुनाचे एक सुबह उन्होंने अपनी शाही लिबास उतारा, एक आम ताजिर का सादा सा लिबास पहना और अपने काबिल एतमाद साथी के साथ यानी कि अली बिन सुफियान को साथ लिया और दोनों खामोशी से शहर के सबसे बड़े बाजार की तरफ रवाना हो गए। जब वो बाजार में दाखिल हुए तो हर तरफ पहले की तरह रौनक तो मौजूद थी, मगर सुल्तान की तेज नजर फौरन फर्क को पहचान गई। लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे, कहीं अनाज के ढेर लगे हुए थे, कहीं लोग कपड़े खरीद रहे थे, मगर किसानों के चेहरे पर हम खुशी की जगह फिक्र और थकन साफ नजर आ रही थी, जबकि ताजिर हंसते बोलते दिखाई दे रहे थे। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता बाजार में चलते हुए लोगों को देखते और उनकी बातें सुनते रहे। इतने में उनकी नजर एक बूढ़े किसान पर पड़ी जो खच्चर के साथ अपनी रेडी पर 3 बोरियां गंदम लादे खड़ा था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। सुल्तान उसके करीब गए और आम आदमी की तरह उससे पूछा कि क्या तुम अपनी गंदम बेचोगे? बूढ़े किसान ने थके हुए लहजे में जवाब दिया कि हुजूर, मैं बहुत दूर देहात से ये गंदम लेकर आया हूँ, मगर यहाँ आकर पता चला कि ताजिर हमारी गंदम आधी कीमत पर भी नहीं खरीद रहे। ये सुनकर सुल्तान को अंदर से दुख हुआ, मगर उन्होंने खुद को जाहिर ना होने दिया और पूछा कि तुम अपनी गंदम के क्या दाम चाहते हो? किसान ने बेबसी से कहा कि ये मेरी पूरी फसल है, आप जो दे दें मैं लेने को तैयार हूँ। सुल्तान ने फौरन 5 सेर गंदम के बदले 1 दिरहम देने की पेशकश की, जो कि इंसाफ के मुताबिक कीमत थी। किसान ने हैरत और खुशी के साथ फौरन हाँ कर दी। सुल्तान ने 3 बोरियां खरीद ली और अली बिन सुफियान को इशारा किया। उन्होंने बोरियां रेडी से उतार कर एक तरफ रख दी। किसान ने दुआ दी और खुश होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अली बिन सुफियान ने आयशा से पूछा कि हुजूर, आप क्या सोच रहे हैं? सुल्तान ने संजीदगी से जवाब दिया कि मसला सिर्फ गंदम की कीमत का नहीं लगता है, बल्कि इसके पीछे कोई और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम एक एक बात को अलग अलग देखेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। बेहतर है कि हम इसको समझदारी से देखें। फिर सुल्तान ने कहा कि अभी इन बोरियों को किसी ताजिर के पास अमानत रखवा देते हैं और कल दोबारा आकर देखेंगे कि असल खेल क्या है। चुनाचे उन्होंने वो गंदम एक दुकानदार के पास अमानत रखवा दी। वो ताजिर हैरान था कि एक अजनबी उस पर इतना भरोसा करके अपनी गंदम छोड़ रहा है, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। उसके बाद सुल्तान और अली बिन सुफियान खामोशी से बाजार से निकलकर महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर सुल्तान गहरी सोच में डूब रहे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा था वो एक आम मसला नहीं था, बल्कि उसके पीछे कोई बड़ी खराबी छुपी हुई महसूस हो रही थी, जिससे समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। जब सुल्तान महल वापस पहुंचे तो वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा था उनके दिल को बेचैन कर दिया था। उन्हें यकीन हो गया था कि मसला सिर्फ गंदम की कीमत का नहीं, बल्कि इसके पीछे और भी खराबियां छुपी हुई हैं। इसलिए उन्होंने फौरन एक ऐसा तरीका अख्तियार करने का फैसला किया जिससे उन्हें आम लोगों की असल शिकायत बराह रास्त मिल सके। उन्होंने हुक्म दिया कि शहर के बड़े बाजार में एक मजबूत संदूक रखा जाए और ऐलान किया जाए कि हर शख्स, चाहे वो ताजिर हो, किसान हो, मुसाफिर हो या आम शहरी,
اگر اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو اپنی شکایات لکھ کر اس صندوق میں ڈال دیں۔ سلطان کے حکم پر فوراً عمل کیا گیا، بازار میں صندوق رکھ دیا گیا اور لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب ہر شخص اپنی بات سیدھی سلطان تک پہنچا سکتا ہے۔ پہلے تو لوگ ہچکچاتے رہے، مگر آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنی شکایات لکھنا شروع کر دی۔ کوئی تاجر دوسرے تاجر کی شکایت کر رہا تھا، کوئی گاہک کی دھوکے کی بات کر رہا تھا اور کوئی کسان اپنی مجبوری بیان کر رہا تھا۔ پورا دن گزرتا گیا اور صندوق شکایات سے بھر گیا۔ شام کے وقت وہ صندوق اٹھا کر محل لے جایا گیا اور عشاء کی نماز کے بعد سلطان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ سلطان اپنے وزیر اور مشیروں کے ساتھ بیٹھ گئے اور صندوق کھولا گیا۔ جیسے ہی ڈھکن اٹھا تو اندر خطوط کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ لوگوں کے دلوں میں کتنی باتیں دبی ہوئی تھیں۔ وزیر اور مشیر ایک ایک خط نکال کر پڑھنے لگے اور اہم باتیں ایک بڑی تحریر میں لکھتے جاتے۔ سلطان خود بھی خطوط پڑھ رہے تھے۔ ہر خط میں کسی نہ کسی پریشانی کا ذکر تھا، کہیں ناانصافی تھی، کہیں دھوکہ تھا، کہیں ظلم کی بات تھی۔ اسی دوران اچانک سلطان کے ہاتھ ایک ایسا خط آیا جسے پڑھتے ہی وہ رک گئے۔ ان کے چہرے پر حیرت صاف نظر آنے لگی۔ مجلس میں بیٹھے تمام لوگ خاموش ہو گئے اور سب کی نظریں سلطان پر جم گئیں۔ وزیر اعظم نے آہستہ سے پوچھا، حضور کیا بات ہے؟ اس خط میں ایسا کیا لکھا ہے؟ سلطان نے گہری سانس لی اور کہا کہ اس میں ایک عجیب شکایت لکھی گئی ہے جس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے۔ پھر سلطان نے وہ خط پڑھ کر سنایا کہ ایک تاجر نے لکھا ہے کہ بازار میں ایک لڑکی ہے جو تانگا چلاتی ہے، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے اور وہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، مگر اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے تانگے کے ساتھ ایک چھوٹی سی بوری باندھی ہوئی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ جب وہ صبح آتی ہے تو بوری بھری ہوتی ہے اور جیسے وہ تانگا چلانا شروع کرتی ہے تو اس بوری میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیتی ہے جس سے پتھر آہستہ آہستہ راستے میں گرتے رہتے ہیں۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مگر وہ کسی کو جواب نہیں دیتی۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ لڑکی صرف نوجوان لڑکوں کو ہی اپنے تانگے پر سوار کرتی ہے۔ وہ تو نہ تو بدتمیز لگتی ہے، نہ ہی کوئی غلط حرکت کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ نقاب میں رہتی ہے اور نظریں جھکا کر بات کرتی ہے۔ مگر حیرت یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان اس تانگے پر سوار ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نہ ہی وہ اس بات کا راز کھولتے ہیں کہ وہ لڑکی صرف نوجوانوں کو ہی کیوں بٹھاتی ہے۔ یہ سن کر مجلس میں بیٹھے سب لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ نے فوراً کہا کہ یہ لڑکی مشکوک لگتی ہے، ممکن ہے کہ وہ کوئی جاسوس ہو یا نوجوانوں کو کسی غلط کام میں لگا رہی ہو۔ کچھ نے کہا کہ اسے فوراً گرفتار کر لینا چاہیے، مگر سلطان خاموشی سے سب کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسے فوراً پکڑ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا راز کبھی نہ بتائے۔ بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو سمجھداری سے دیکھا جائے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی وقت سلطان نے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا کہ وہ خود اس لڑکی تک پہنچیں گے اور اس کے راز کو اپنے طریقے سے جانیں گے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر عام تاجر کا بھیس بدلا، سادہ کپڑے پہنے اور اکیلے ہی بازار کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ بازار میں پہنچ کر وہ خاموشی سے اس لڑکی کو تلاش کرنے لگے جس کا ذکر شکایات میں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک تانگا آہستہ آہستہ بازار میں داخل ہو رہا ہے، پر ایک نقاب پوش لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بوری بندھی ہوئی تھی۔ سلطان نے غور سے دیکھا تو واقعی اس بوری میں کچھ بھرا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور اس لڑکی کے قریب جا کر عام مسافر کی طرح کہا کہ مجھے اپنی منزل تک پہنچا دو۔ لڑکی نے سادہ انداز میں جواب دیا کہ میں کرایہ پہلے نہیں بتاتی، منزل پر پہنچ کر حساب کرتی ہوں، اگر تمہیں منظور ہے تو بیٹھ جاؤ۔ سلطان نے فوراً ہاں کر دی اور تانگے پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی تانگا چلنے لگا تو لڑکی نے بوری کے کونے سے چھوٹا سا سوراخ کر دیا اور آہستہ آہستہ
اس میں سے پتھر گرنے لگے۔ سلطان خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کے دل میں سوال اٹھ رہے تھے مگر انہوں نے صبر کیا تاکہ راز خود سامنے آئے۔ تانگا بازار کی گلیوں سے گزرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اچانک لڑکی نے راستہ بدل لیا اور دوسرے راستے پر مڑ گئی۔ اسی وقت اس نے بوری کا منہ باندھ دیا جس سے پتھر گرنا بند ہو گئے۔ سلطان نے یہ بات غور سے دیکھی مگر کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ سیدھے راستے پر آئی تو اس نے بوری کا منہ دوبارہ کھول دیا اور پتھر گرنے لگے۔ سلطان اب اور زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ان کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے مگر وہ خاموش رہے۔ تانگا مسلسل چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سلطان نے اترنا تھا۔ جب تانگا رکا تو سلطان نیچے اترے اور لڑکی سے کہا کہ اب بتاؤ میرا کرایہ کتنا بنتا ہے۔ لڑکی نے بوری کو کھولا اور اس میں سے بچے ہوئے پتھروں کو گرنے لگی۔ پھر اس نے حساب لگا کر بتایا کہ تمہارا اتنا معاوضہ بنتا ہے۔ سلطان نے بغیر بحث کے وہ رقم ادا کر دی مگر اب وہ مزید خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تم بوری میں پتھر ڈال کر لاتی ہو اور راستے میں گراتی رہتی ہو، اس کا کیا مقصد ہے؟ لڑکی نے کچھ لمحے سلطان کو دیکھا اور کہا کہ میں نے آج تک یہ راز کسی کو نہیں بتایا مگر تمہیں بتا دیتی ہوں۔ سلطان غور سے اس کی بات سننے لگی۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اور ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی سادہ نظر آنے والی لڑکی کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ لڑکی نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ آواز میں کہا کہ میں نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی مگر تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تم مجھے ایک سچے انسان لگتے ہو۔ پھر اس نے بوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان پتھروں کا راز بہت سادہ ہے مگر لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ میں کسی سے سیدھا کرایہ طے نہیں کرتی بلکہ اپنے گھوڑے کے چلنے کا حساب رکھتی ہوں۔ جب میں سفر شروع کرتی ہوں تو بوری میں پتھر بھر لیتی ہوں اور جیسے ہی جیسے میرے تانگا چلتا ہے یہ پتھر گرتے رہتے ہیں۔ جب میں منزل پر پہنچتی ہوں تو جتنے پتھر گرے ہوتے ہیں ان کے حساب سے میں کرایہ لیتی ہوں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر راستے میں غلطی سے کوئی دوسرا راستہ لے لوں تو میری فوراً میں بوری کا منہ بند کر دیتی ہوں تاکہ اس کا حساب مسافر پر نہ آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی سے ایک سکہ بھی زیادہ لے لوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دل ہی دل میں حیران رہ گئے کہ ایک عام سی لڑکی اتنی دیانتداری کے ساتھ اپنا حساب رکھ رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جو لڑکی چند سکوں میں بھی انصاف کر رہی ہے وہ کسی بڑے دھوکے میں شامل نہیں ہو سکتی۔ مگر سلطان کے دل میں ایک اور سوال باقی تھا۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تم صرف نوجوان لڑکوں کو ہی اپنے تانگے پر کیوں بٹھاتی ہو؟ یہ سن کر لڑکی نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، پھر اس نے کہا کہ اس کا جواب بھی میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا مگر تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ہماری سلطنت کے ارد گرد دشمن موجود ہیں اور کچھ لوگ اندر سے بھی غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں جب نوجوانوں کو اپنے تانگے پر بٹھاتی ہوں تو ان کے اخلاق کو دیکھتی ہوں، ان کے رویے کو پرکھتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ کیا وہ ایک اکیل لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا اپنی نظریں نیچے رکھتے ہیں۔ پھر میں راستے میں ان سے بات کرتی ہوں اور انہیں سمجھاتی ہوں کہ وہ اپنی زمین اور اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہیں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ اگر وہ سیدھے راستے پر نہ رہے تو دشمن ہماری سرزمین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان کے دل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد ہونے والی غلط باتوں پر نظر رکھیں اور اگر کوئی سلطنت کے خلاف کام کرے تو سپاہیوں کی مدد کریں۔ مگر میں انہیں یہ بھی کہتی ہوں کہ وہ اس بات کو کسی سے ظاہر نہ کریں تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ یہ سب سن کر سلطان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ایک عام لڑکی نہ صرف اپنے کام میں دیانتدار ہے بلکہ اپنی سلطنت کے لیے بھی کتنا سوچتی ہے۔ پھر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم نے آج مجھے بہت حیران کیا۔ پہلے تم نے اپنے حساب کا طریقہ بتایا اور اب یہ بات، مگر ایک سوال اور ہے کہ تم نے یہ راز سب آج تک کسی کو نہیں بتایا مگر مجھے کیوں بتا دیا، اور یہ بھی کہ تم نے مجھے کوئی نصیحت کیوں نہیں کی جیسے تم باقی نوجوانوں کو کرتی ہو۔ لڑکی یہ سن کر آہستہ سے کہا کہ اے مسافر، میں اندھی نہیں ہوں، میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ تم نے چاہے اپنا حلیہ بدلا ہوا ہے مگر تمہاری آنکھوں کی گہرائی اور بات کرنے کا انداز مجھے بتا رہا تھا کہ تم ہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہو۔ اس لیے میں نے تمہیں سچ بتا دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم حقیقت جاننے آئے ہو۔
سن کر سلطان ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئے. آپ کے چہرے پر حیرت واضح تھی. انہوں نے دل میں سوچا کہ میں خود بہت سمجھدار سمجھتا تھا، میں بہت سمجھدار سمجھتا تھا، مگر یہ لڑکی تو مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار نکلی. اور اسی طرح سلطان کو نہ صرف بازار کے ایک چھوٹے سے راز کا علم ہوا، بلکہ انہیں اپنی رایا میں چھپی ہوئی ایسی دیانتدار اور وفاداری بھی نظر آئی جس نے ان کے دل کو خوش کر دیا.